میں ڈسٹرکٹ ساہیوال سے بلانگ کرتا ہوں. وہاں پہ ایک گاؤں میں پڑھتا رہا 5ویں تک. اس کے بعد پھر میں کیڈٹ کالج میں چلا گیا. ملٹری کالج جیلر میں نے 5 سال گزارے. پاکستان آرمی کو جوائن کیا 1997 میں, اور پھر ایز اے کیپٹن مجھے موقع ملا یونائٹڈ نیشنز میں جانے کا 2003 میں. پاکستان از ویل رسپیکٹڈ ان دا یونائٹڈ نیشنز. تو آئی سا اٹ فرام دیٹ اینگل کہ جی میں اگر یونائٹڈ نیشنز میں جاؤں گا تو آئی کین ریپرزینٹ پاکستان گلوبلی. اس کے لیے پھر مجھے یہ کرنا پڑا کہ میں یو ایس گیا. میں نے فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی سے ماسٹرز کیا. پھر مجھے UNDP کے اندر جاب مل گئی, اور دیٹس ویئر مائی جرنی اسٹارٹیڈ. آئی واز کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے مینیفیسٹو ان چیزوں میں لکھ رہا تھا. تو ابا جی تھوڑے ناراض بھی ہو, انہوں نے کہا یار تو کیڑے کمچ پہ ان کو تمہاری قدر نہیں ہے, چھوڑو تم. اچھا, پھر جب عمران خان صاحب 29 اپریل کا لاہور کا جلسہ کر رہے تھے تو میری والدہ میرے والد صاحب کو کہتی آگے عمران خان یہ کہے گا, اور ابا جی حیران تھے, کہتے تینوں کدوں پتا؟ انہوں نے کہا مینوں عثمان نے دسیا کہ آ کہنا عمران خان. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں بنیادی طور پہ وہ پولیٹیکل افیئر آفیسر ہیں اور نیروبی میں ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ 8 سال آرمی میں بھی سرو کر چکے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی سٹرگل اور ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں. بہت بہت شکریہ عثمان ڈوگر صاحب آپ کے یہاں پہ تشریف لانے کا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے 8 سال آرمی میں سرو کیا, اس کے بعد آپ UN میں چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا یا وہ کون سی ایسی بات تھی جہاں سے آپ کو یہ لگا کہ میں یہاں سے زیادہ بہتر کام UN میں کر سکتا ہوں اور وہاں جا کے میں اپنی اسٹرینتھس کو زیادہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتا ہوں. کائنڈلی آپ ہمارے ناظرین کو اپنی اسٹرگل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. تھینک یو جی, تھینک یو آپ کے ٹائم کا, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا, کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہاں دعوت دی. میں ڈسٹرکٹ ساہیوال سے بلانگ کرتا ہوں. وہاں پہ ایک گاؤں میں پڑھتا رہا 5ویں تک. اس کے بعد پھر میں کیڈٹ کالج میں چلا گیا. ملٹری کالج جیلر میں نے 5 سال گزارے. پاکستان آرمی کو جوائن کیا 1997 میں, اور پھر ایز اے کیپٹن مجھے موقع ملا یونائٹڈ نیشنز میں جانے کا 2003 میں. تو 1 ایئر میں نے جب کانگو میں گزارا تو اس سال میں نے دیکھا کہ پاکستان از ویل رسپیکٹڈ ان دا یونائٹڈ نیشنز, اور میں اگر UN کا حصہ ہوں گا تو سب سے پہلے تو آئی کین ریپرزینٹ پاکستان ان بگر پکچر, ان بگر فورم. آرمی کی جاب بہت ہی اچھی جاب ہے, ویل رسپیکٹڈ جاب ہے پاکستان کے اندر, بٹ وین یو لک ایٹ دا گلوب, تو گلوب میں پاکستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے, اور اگر آپ نے ایک گلوبل آرگنائزیشن میں کام کرنا ہے تو پھر آپ پاکستان کو اس گلوب پہ لے کے جا رہے ہیں. تو آئی سا اٹ فرام دیٹ اینگل کہ جی میں اگر یونائٹڈ نیشنز میں جاؤں گا تو آئی کین ریپرزینٹ پاکستان گلوبلی. اٹ کین بینیفٹ می فائنینشلی اینڈ اٹ کین ہیلپ می ٹو ریفائن مائی کیپیبلٹیز اینڈ ٹو امپروو مائی کیپیسٹیز. تو اس کے لیے پھر مجھے یہ کرنا پڑا کہ میں US گیا پڑھنے کے لیے. میں نے فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی سے ماسٹرز کیا. پھر مجھے UNDP کے اندر جاب مل گئی, اور دیٹس ویئر مائی جرنی اسٹارٹیڈ 2006 13 نومبر سے لے کر ابھی تک. اٹس آلموسٹ 14 ایئرس, جس میں میں نے UNDP میں کام کیا, UNESCO میں کام کیا, پھر میں UN کے پولیٹیکل افیئرز ڈویژن کے ساتھ منسلک ہوں. So that's what my journey is. سر آپ ناظرین کو یونائٹڈ نیشن کے کام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ بیسیکلی یہ کیا کام کرتی ہے اور آپ کا اس میں اسپیسیفکلی کیا رول تھا. UN بیسیکلی آپ کوئی بھی نئی انوینشن, لائک آج آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس پہ کام کر رہی ہے. پولیو ایریڈیکیشن سے لے کر ٹیوبرکلوسس, کوئی بھی دنیا کو جب مسئلہ ہوتا ہے بڑا تو اس میں UN ہیز اے ویری وائٹل رول ٹو پلے. اور مین ایم جس کے لیے UN بنی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں سے بعد, جب لیگ آف نیشن فیل ہو گئی تو یونائٹڈ نیشنز کی فارمیشن ہوئی 1945 میں. تو مین مقصد تھا کہ دنیا میں مزید جنگیں نہ ہوں,
تو ون وے آر دی ادر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہوئی ابھی، تو کہ اور بہت سارے کانفلکٹ ارائز ہوئے، بہت ساری چیزیں یو این نے ریزالو بھی کی. پھر کئی دفعہ آئی ڈی پیز ہوتے ہیں، اس کو یو این ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، لائک یہ افغان ریفیوجیز آپ نے دیکھے، یو این اس میں ہیلپ کرتی ہے. چلڈرن فنڈ ہے، اس میں یو این ہیلپ کرتی ہے. کمنگ ٹو وٹ آئی پرسنلی ڈو ان دا یو این، میں گورننس پہ کام کرتا ہوں، گڈ گورننس پہ. ہم لوگ الیکشنز پہ میں نے کیا. ہم لوگ کانفلکٹ مینجمنٹ اینڈ میڈیشن پہ کام کرتے ہیں، اور اس میں بیسک ہمارا رول ہوتا ہے کہ آپ کانفلکٹ کو ریزالو کریں. لائک فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کے درمیان میں، پروونشل گورنمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں، وہاں اسٹیٹس ہوتی ہیں، تو ان کے درمیان میں کوئی رفٹ آ گئی، کوئی ایسا امپیڈیمنٹ آ گیا کہ چیزیں آگے نہیں موو کر رہی، تو یو این کا بیسک رول ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ریزالو کریں، اس ملک کے انسٹیٹیوشنس کو بلڈ کریں، ان کے پارلیمنٹیرینس کو ٹرین کریں ٹورڈز دا گڈ گورننس، ٹورڈز دا بیٹر ڈلیوری. تو ہمارا بیسک رول ہے گائیڈنس کا اور اسسٹنس کا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں گڈ گورننس کیسے آ سکتی ہے؟ ہم کیسے اس چیز پہ کام کر سکتے ہیں کہ ہماری جو گورننس ہے وہ بھی گڈ ہو جائے؟ اور دوسرا یہ سوال اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی یہ دو کویسچن ہو گئے. تو پہلے کمنگ ٹو دی گڈ گورننس پارٹ آف اٹ، دیکھیں گورننس جو ہے اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. مزے کی بات یہ وہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کنٹریز کے جی پیسے کی کمی ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، آئی مین دیٹ کین بی ریکوائرڈ ٹو بائی سرٹن اکوپمنٹ، لیکن گورننس کے لیے تو آپ کو مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے نا. آپ کے وہی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر ویل ٹرینڈ ٹو ڈیلیور اینڈ ٹو اسسٹ پیپل، تو چیزیں بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، اور کنٹینیوس فالو اپ کی ضرورت ہے. جہاں مطلب ان کو چاہیے کوئی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ کرائیں، گیپس انالیسس کریں کہ کیا کیا گیپس ہیں جن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. پبلک پرسیپشن سروے گورنمنٹس اکثر کرواتی ہیں کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے، کیا کوئی انڈیکیٹر اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں، کیا آپ کی ڈلیوری پہلے سے بہتر ہوئی ہے، نہیں بہتر ہوئی. دیٹس یوزلی گورنمنٹس ڈو اینڈ دیٹس ویئر وی ہیلپ. آئی مین ویئر ایور آئی ورک، آئی ڈونٹ ورک ان پاکستان، بٹ ڈیفینیٹلی یہ اس کو امپروو کر سکتے ہیں اگر یہ انڈیپینڈنٹ انالسٹ جو ہیں ان سے اپنی انالیسس کروائیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہاں کہاں گیپس ہیں، اور جن لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ان کو چینج کریں. جو پرفارم نہیں کرتا اس کی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کی کوئی ضرورت ہے. دے ول ہیو ٹو ٹیک اے ویری اسٹرینجنٹ ایکشنس، ٹف ڈیسیژنس لینے پڑیں گے، خود بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ایکسپورٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایکسپورٹ کے لیے 2 years back I wrote something on Look Africa policy پہ کچھ انپٹس دی فارن منسٹر صاحب کو. اس کے بعد پھر پاکستان نے ایک کانفرنس کرائی بہت بڑی. وی ہیڈ اے ویری ڈائنامک ایمبیسڈر ان کینیا، سیدہ سکلین. انہوں نے ڈے ان ڈے آؤٹ کام کیا، اور اس کے بعد یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تھی 72 years میں کہ یہ کانفرنس ہوئی نیروبی کے اندر، جس میں 54 افریقن کنٹریز کے 5 بزنس مین آلموسٹ فرام ایوری کنٹری ارائیوڈ. پاکستان سے جتنی بڑے نشاط سے لے کر منشا گروپ، چین 1، آل دیز پیپل ور دیئر. اور یہ وہاں مختلف قسم کے بزنس مین، ان سے انہوں نے انٹریکٹ کیا، ان کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انٹریکشن بڑھی. 2 کہ کرونا آیا، کرونا کی وجہ سے چیزیں خراب ہوئیں ورلڈ وائڈ، لیکن افریقہ میں ہماری ایکسپورٹ بڑھی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ انیشیٹو لیتے ہیں، جب آپ باہر نکلتے ہیں، تو آف کورس یو گیٹ دا تھنگس. اور باقی آف کورس یہاں پہ آئی ایم شیور کہ آئی واز ہیئرنگ گورنمنٹ نے کوئی الیکٹریسٹی پہ سبسڈی دی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، اور بھی ایکسپورٹ کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے کافی حد تک ریلیکسیشن آئی ہرڈ کہ گورنمنٹ از گیونگ. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، بٹ آئی ایم شیور these measures, these actions will yield result in times to come. سر آپ کا زیادہ وقت تو بیرون ملک گزرا ہے، لیکن آپ کی چونکہ اپ برنگنگ پاکستان کی ہے اور آپ کو پاکستان سے محبت بھی ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. سر آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی یوتھ کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ یہاں پہ بہت لوگ بے روزگار ہیں، بہت لوگ مایوس ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں، کچھ پرابلمز جینون بھی ہیں. آپ ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ میری اپ برنگنگ یہاں کی ہے، پھر ایک گاؤں سے اٹھ کے کیڈٹ کالج اور کیڈٹ کالج سے پھر آرمی، تو ایک چیز تو میں یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اوپر یقین رکھیں. اقبال کا وہ شاہین بنے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، اور ہمیں بننا بھی چاہیے. ہمیں بینگ اے مسلم ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے خیالات میں بیلنس لے کے آئیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک ناکامی ہوئی، مایوس ہو کے بیٹھ گئے، ایسے ہی اس کے بعد ایسے لگتا ہے دنیا ساری ختم ہو گئی. بالکل ایسے ہی. میں پہلی دفعہ آرمی میں سلیکٹ نہیں ہوا. جب میں واپس اپنے گاؤں گیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ ساری دنیا میرے لیے ختم ہو گئی. میرا وہاں پہ جینا مشکل ہو گیا. اب ہر بندہ آ کے پوچھتا تھا والد صاحب سے، اچھا جی کی بڑھیا کدوں جا رہے ہیں اکیڈمی ٹریننگ کرنے. تو آئی فیلٹ اٹ واز دی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹائم آف مائی لائف. لیکن آپ اس مشکل مرحلے سے کیسے نکلتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ. اس لمحے میں آپ کو ایسے لوگ چاہیے پازیٹیو تھنکنگ کے جو آپ کی ہمت بڑھائیں، آپ کو کہیں کہ نہیں یار کچھ نہیں ہوا، لیٹس موو آن، اور بڑے راستے ہیں، یہ کر لو گے وہ کر لو گے. اب میرے کیس میں اٹ واز مائی لیٹ مدر، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، خیر ہے، تسلی رکھو، کچھ بن جاؤ گے، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. اور پھر میں سلیکٹ ہو گیا سیکنڈ ٹائم الحمدللہ، آرمی میں چلا گیا. سیم وے جب میں باہر جا رہا تھا، بلکہ میں آئی واز کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دا، یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے مینیفیسٹو، ان چیزوں میں لکھ رہا تھا. تو اگین اس وقت والدہ صاحبہ زندہ تھیں، تو ابا جی تھوڑے ناراض بھی ہوئے. انہوں نے کہا یار اے تو کیڑے کمچ پہ ہاں شفقت محمود نو مل رہے ہیں، انہوں مل رہے ہیں، ان کو تمہاری قدر نہیں ہے، چھوڑو تم. تو میری والدہ بہت نہیں پڑھی ہوئی تھی، ان کو تھا کہ اچھا یار تم کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا اچھا میں یہ کر رہا ہوں، میں نے 8 ملکوں کے مینیفیسٹو پڑھے، میں نے یہ دیکھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا ہو. اچھا کہتی ہے اچھا پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر یہ چینج آ سکتی ہے، ایسے ہماری یوتھ کو یہ فائدہ ہوگا. کہتی ہے اچھا تو ٹھیک ہے لگے رہو تم. اچھا میں لگا رہا. میری ملاقات لکیلی فارم منسٹر صاحب سے ہو گئی الیکشنوں سے پہلے، جو آج فارم منسٹر. جی. ان کو میں نے بتایا کہ یہ میں نے ڈیزائن کیا ہے، یہ میں نے آپ کے لیے سلوگن لکھے. کہتے ہیں یار یہ تو بڑے زبردست ہے. انہوں نے فوراً مجھ سے وہ چیزیں لی، کلک کر گئی چیزیں. اچھا پھر جب عمران خان صاحب 29 اپریل کا لاہور کا جلسہ کر رہے تھے، تو میری والدہ میرے والد صاحب کو کہتی آگے عمران خان یہ کہے گا. اور ابا جی حیران تھے، کہتے تینوں کدوں پتا. انہوں نے کہا مینوں عثمان نے دسیا کہ کہنا عمران خان نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی شخص ہو جو آپ کی ہمت بڑھائے جب آپ مشکل وقت میں ہو. دوسرا آپ کو چاہیے یقین. اور وہ یقین کیسے آئے گا، یہ بہت اہم چیز ہے جس پہ ہم فوکس نہیں کرتے. یقین آتا ہے ایمان کے ساتھ، اور ایمان آتا ہے قرآن کو سیکھنے کے ساتھ. قرآن حدیث کو نہیں سیکھیں گے تو ایمان نہیں آئے گا. بالکل درست. ایمان آ گیا تو آپ کامیاب ہیں، پھر آپ کو پریشانی ہوتی نہیں. پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یار آپ جو کر رہے ہیں نا بس اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا جائے گا. کیا میرے جیسے، آپ جیسے، قاسم علی شاہ جیسے بہت لوگ نہیں ہوں گے. قاسم علی شاہ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ جادو ڈال دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رب کو اس کی کوئی ادا پسند آئی ہوگی. جب رب کو آپ کی ادا پسند آ جائے تو پھر سمجھ لیں آپ کامیاب ہوں. پھر آپ کی مایوسیوں کے بادل ویسے چھٹ جاتے. تو دس از واٹ آئی ہیو ٹو سے ٹو دا یوتھ. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کوشش کرتے جائیں. میرے جیسا بندہ گاؤں سے اٹھ کے اقوام متحدہ میں پہنچ سکتا ہے تو کوئی بھی پہنچ سکتا ہے. سر بہت میری فیملی میں کوئی نہیں تھا آرمی میں اس وقت، پہلا افسر ہوں اپنے گاؤں کا. میرے خاندان میں کوئی نہیں تھا UNO میں، میں پہلا بندہ ہوں جو وہاں پہنچا. اور دیٹس واٹ آئی ہیو ٹو سے ٹو دا یوتھ. بہت خوبصورت بات کی سر آپ نے. سر میں ایک سوال یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ ہماری باتیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں تو سننے والوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اور کلیئرٹی ہو جائے. اس کے لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک براڈر ویژن ہے، ایک آپ نے دنیا دیکھی ہے، ایکسپیرینس ہے، آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہم دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کر کے ان کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا.
جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور جو کہ میں اس سال میں کرتا رہا. پہلے بھی میں تفسیر پڑھی تھی، میں نے 2006-07 میں شروع کیا، تفسیر پڑھی ساری، پھر کیب آ گیا کچھ. لیکن 2020 جب شروع ہوا تو ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، صومالیہ کا کیپٹل ہے موگڈیشو، کیونکہ میں ہیڈ آف آفس کر رہا تھا موگڈیشو میں. تو میں نے کہا یار میں 55 ایئرس کی ایج پہ نا ریٹائرمنٹ لے لوں گا، تو پھر میں نا تبلیغ کروں گا جا کے. پھر کچھ لمحے بعد خیال آیا کہ 55 سال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں. پھر میرے خیال آیا کہ یار کیوں نہ یہ سوشل میڈیا کا میں ویسے ہی اتنا یوز کرتا ہوں، میں اسپیچز کرتا ہوں، میں لیکچرز دیتا ہوں، تو کیوں نہ میں اپنی اس انرجی کو دین کو پھیلانے کے لیے یوز کروں. ماشاءاللہ. اچھا سوچ یہ تھی. پھر آہستہ آہستہ میں گیا. ایک دن وہ UN کی مسجد ہے، سارے ملکوں کے مسلمان وہاں پہ مطلب تھے، تو نہیں تھا جس نے خطبہ دینا تھا، تو انہوں نے مجھے موقع دے دیا. بس میں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا آئندہ آپ ہی مولوی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. خیر میں نے پھر ان سے ایکسکیوز کیا، میں نے کہا جی مہینے میں ایک آدھی دفعہ میں کر سکتا ہوں یا میکسیمم 2، کیونکہ بڑا آپ کو محنت کر کے جانا پڑتا ہے نا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں نا، سمجھانے کے لیے، تو پھر پہلے آپ خود سمجھتے ہیں. تو مجھے دین کی سمجھ آنا اس وقت شروع ہوئی جب میں نے لوگوں کو پڑھانے کی طرف کیا. میرے وائڈ رینج آف ٹاپکس ہیں، جس میں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ ایک لیکچر ہے، پیرنٹس چلڈرن کے ریلیشن شپ پہ ہے، گورننس سسٹم میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے دیکھ کے. پھر ڈپریشن میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب وہ ڈپریس ہوئے. آخری میرا جو لیکچر تھا وہ واقعہ کربلا پہ تھا، 8 محرم کو آیا، یوٹیوب پہ ہے. میں یوزلی لوگوں کو نہیں کہتا کہ سبسکرائب کریں، کیونکہ پھر موٹیو لوگوں کے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. میرا موٹیو تو یہ تھا کہ ایک نیوٹرل اوپینین، ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس دیں، نہ کہ ہم کریٹیسائز کریں اپنے مولوی کو ہر جگہ بیٹھ کے. پڑھے لکھے لوگ کر کیا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو مولوی نے یہ کر دیا. بھئی آپ کمال کے ڈاکٹر ہیں، آپ زبردست قسم کے پولیٹیشین ہیں، آپ سے بہتر انجینئر پیدا ہی نہیں ہوا. تو دین کی بات آتی ہے، کہتے ہیں اچھا مولوی صاحب کو پوچھو جا کے، بھئی آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بصیرت آپ کو دی ہے تو آپ اس بصیرت کو خود کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ اس کو سیکھیں. آپ سے بہتر کون مولوی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، تو ممبر پہ کون ہوتے تھے؟ حاکمین وقت ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے. ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ اثر کرتی تھی. آج آپ نے ممبر جو ہے وہ خالی کر دیا، یا شاید ہم اس ممبر پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے. یہ زیادہ ٹھیک اہم بات. اور اس ممبر پہ کھڑے ہونے کے لیے تو تیاری کر کے جانا پڑے گا نا. اب میں اگر آدھا گھنٹہ بات کرتا ہوں تو میں 15 گھنٹے ریسرچ کرتا ہوں. بالکل ایسا صحیح ہے. سو دس از واٹ آئی ہیو ٹو سے. آئی مین ہمیں اگر اندر کا سکون چاہیے تو دین کو پکڑ لیں، دنیاوی کا بھی چاہیے تو دین کو پکڑ لیں اور اپنے والدین کا خیال رکھیں. جیسے جیسے آپ کامیاب ہوتے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آج کی یوتھ ایروگینس ہے ان کے اندر، ایک طوفان بدتمیزی ہے. ایک بندہ تھوڑا سا فیمس ہوتا ہے وہ لوگوں سے آدھے ہاتھ سے ملنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو اکڑ ہے نا، دیکھیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ تکبر. اور یہاں کامیابی بعد میں آتی ہے، تکبر پہلے آتا ہے. تو یہ چیز اپنے اندر لے کے آئیں کہ آپ کے اندر تکبر نہ آئے جب آپ کامیاب ہوں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے قریب تر چلتے جائیں. پھر آپ دیکھیں آپ کو نہ مایوسی ہوگی نہ ناکامی ہوگی. کرونا ہے، بڑی دنیا کی جابز گئیں، بڑا کچھ ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آزمائشیں ہیں اللہ کی. ثابت قدم ہو کے چلیں، ہمت کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل وہ ہو کے بیٹھ جائیں گھر میں کہ اچھا اب تو کچھ ہو نہیں سکتا. سر یونائٹڈ نیشن کا ایک بہت بڑا رول کانفلکٹ مینجمنٹ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اکانومی کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی اسٹیٹ کے لیے کانفلکٹ مینجمنٹ کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے؟ Amazing question, I must say. I really appreciate your wisdom and thoughts. دیکھیں کانفلکٹ مینجمنٹ میں بڑے لیول پہ نہیں جاتا، میں ایک فیملی سے شروع کرتا ہوں. میاں بیوی کا بھی کانفلکٹ ہوگا نا، وہ گھر بڑے ڈس آرڈر میں رہتا ہے، وہ بچے بہت افیکٹ ہوتے ہیں. فیملیز میں کانفلکٹ آ گیا. اب میں جس خاندان سے ہوں، ڈوگر،
ہمارے یہاں ساہیوال میں ایک لڑائی بھی تھی، ڈوگروں کاٹھیوں کی لڑائی، 15 قتل ہو گئے. اب مجھے بتائیں ان گھروں کے بچوں کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت یہ تیاری کرتے تھے کہ ہم پہ اٹیک ہو جائے گا، وہ اسکول ہی نہیں جاتے ہوں گے. دوسری طرف کے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے. امپیکٹ کیا ہوا؟ اس جنریشن کے بچے جو وہاں تھے وہ نہیں پڑھے، پیچھے رہ گئے. کانفلکٹ نے ایک خاندان کو کیسے امپیکٹ کیا کہ اس خاندان کی پوری نسل تباہ ہو گئی، دونوں خاندانوں کی. ایسے ہی پھر جب یہ کانفلکٹ بڑے لیول پہ جاتا ہے تو ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے. پورا ملک تباہ ہو گیا. ایک لائک فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا، آپ نے آج جانا ہے، آپ ڈرتے ہیں بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے کہ یار سٹیبل نہیں ہے. وزیرستان میں آپ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ کانفلکٹ ہے. دیکھیں کانفلکٹ کسی بھی اکانومی کو، کسی بھی خاندان کو، کسی بھی گھر کو تباہ کر دیتا ہے. چاہیے کیا؟ صبر چاہیے، تھوڑا سا حوصلہ چاہیے، تھوڑا سا برداشت چاہیے. آپ کا کس سے آرگومنٹ ہوتا ہے، یقین جانے آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، وہ بندہ خود آپ کے پاس آ کے سوری کر دے. بہت سارے کیسز، ایگری ٹو ڈس ایگری، بہت سارے کیسز میں، میں نے 100% نہیں کہا، بہت سارے کیسز میں اس کو ریئلائز ہوگا یار میں نے زیادتی کی. سیم میسج فار ہسبینڈ اینڈ وائف. میاں غصے میں بیوی کو چاہیے تھوڑی دیر چپ کر جائے. بیوی نے اگر کچھ کہہ دیا تو جسٹ گیو ہر دیٹ لیوریج کہ ٹھیک ہے یار میری بیوی ہے. گیو ہر دیٹ فیلنگ کہ یار یو اون ہر، شی از ویری ریسپیکٹفل ٹو یو. اس کو خود محسوس ہوگا کہ یار میں نے یہ فضول کی لڑائی میں کیا رکھا. کانفلکٹ کو ریزالو کریں گے، اکانومی خود بخود بہتر ہو جائے گی. انڈیویجول اکانومی بھی، سوسائٹی کی اکانومی بھی، کنٹریز کی اکانومی بھی. ہمیں کانفلکٹ میں نہیں پڑنا. ہاں کچھ فورسڈ کانفلکٹ آپ پہ آ جاتے ہیں، آپ کی انٹیگریٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں، دے یو ہیو ٹو اسٹینڈ، یو ہیو ٹو ٹیک اے فرم اسٹانس. آپ کو پھر جہاں لڑنا پڑتا ہے آپ لڑتے بھی، لیکن لڑائی آخری ہونی چاہیے، پہلے اسٹانس پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب سے آپ انسپائر ہیں، آپ ان کو سنتے بھی ہیں، آپ کی ملاقات بھی ہے، آپ ان کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے؟ میں نے جیسے پہلے کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ سیم فیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چند ایک کو چنتا ہے. تو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کام کے لیے، اور ان کو اور صحت دے، ان کو مزید عزت دے، مزید وزڈم دے کہ وہ اپنے اس جرنی کو کنٹینیو رکھ سکیں. اور آئی ووڈ لو ٹو کنٹریبیوٹ ان اینی وے کہ میں ان کے اس جرنی میں کسی طرح بھی کنٹریبیوٹ کر سکوں اس قوم کے بچے بچیوں کے لیے، کہ جو ان کی سوچ کو ایسے پیرائے میں ہم لے کے آ سکیں کہ جو اقبال کا تصور تھا اپنے نوجوان کے لیے. That's what I have to say. He is an amazing person. I do listen to him. جب کسی چیز میں کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو I usually search and listen to him. بہت بہت شکریہ عثمان ڈوگر صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جن جن لوگوں نے بھی یہ انٹرویو دیکھا یہ ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. سب سے اہم بات جو اس میں تھی کہ وہ سب سے پہلے ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، نیگوشیشنز کی طرف جانا چاہیے، اور کانفلکٹ کو حد الوسع مینیج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.